بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ندیم ریاض اور یہ آپ کا یوٹیوب چینل اسلامک ہسٹری۔ اسلامی واقعات سے متعلق جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل اسلامک ہسٹری۔ اسلامک ہسٹری کے متعلق ہماری ویڈیوز کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم نے آپ کو اس سلسلے میں اب تک 4 ویڈیوز پیش کی ہیں۔ آج ہم آپ کو 5ویں ویڈیو پیش کر رہے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسازہ سے لے کر ان کے پہلے سفر شام سے اور پھر مختلف جو واقعات تھے اس کے بارے میں بتایا تھا۔ آج ہم اپنی اس ویڈیو کا آغاز شام کے دوسرے سفر سے کر رہے ہیں، تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال کی ہوئی تو آپ کے صدق اور امانت کا شعرہ دور دور تک پہنچ چکا تھا اور لوگوں نے آپ کو امین کا لقب دے دیا تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت ختیجہ جو ایک معزز مالدار خاتون تھی آپ کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ میرا مال تجارت لے کر شام کو جائیں، جو معاوضہ میں اوروں کو دیتی ہوں آپ کو اس کا دوگنا دوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا اور مال تجارت لے کر شام کو روانہ ہوئے۔ حضرت ختیجہ کا غلام میسرہ آپ کے ساتھ تھا جو آپ کی خدمت کرتا تھا۔ جب آپ شام میں پہنچے تو بازار بصرہ میں ایک راہب نستورہ نام کی خانقاہ کے نزدیک اترے۔ وہ راہب میسرہ کی طرف آیا اور وہ اسے جانتا تھا۔ کہا، اے میسرہ، یہ کون ہے جو اس درخت کے نیچے اترا ہے؟ میسرہ نے کہا، اہل حرم میں سے قریش سے ہیں۔ راہب نے کہا کہ سوائے نبی کے اس درخت کے نیچے کبھی کوئی نہیں اترا۔ پھر اس نے پوچھا، کیا اس کے دونوں آنکھوں میں سرخی ہے؟ میسرہ نے جواب دیا، ہاں، اور کبھی دور نہیں ہوتی۔ یہ سن کر راہب بولا، یہ وہی ہے، یہی آخری الانبیاء ہیں، کاش میں ان کو پاؤں جس وقت یہ مبعوث ہوں گے۔ اور میسرہ سے کہا کہ ان سے جدا نہ ہونا اور نیک نیتی سے ان کے ساتھ رہنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کا شرف عطا کیا ہے۔ نبی کریم بازار بصرہ میں خرید و فروخت کر کے مکہ واپس آئے۔ جب حضرت ختیجہ نے جو عورتوں کے درمیان ایک بالا خانے میں بیٹھی تھی آپ کو آتے ہوئے دیکھا تو 2 فرشتے آپ کے سر مبارک پر دھوپ سے سایہ کیے ہوئے تھے۔ میسرہ نے حضرت ختیجہ سے بیان کیا کہ میں نے تمام سفر میں آپ کا یہی حال دیکھا ہے اور اس راہب کے قول اور وصیت کی خبر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس تجارت میں دوگنا نفع دیا۔ حضرت ختیجہ نے دیکھا اور سنا، اسے ظاہر ہو گیا کہ آپ بے شک ساری مخلوق کی طرف اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ حضرت ختیجہ سے نکاح۔ اس وقت حضرت ختیجہ بیوہ تھی۔ ان کی 2 شادیاں پہلے ہو چکی تھیں۔ ان کی پاک دامنی کے سبب لوگ انہیں جاہلیت میں بھی طاہرہ کہا کرتے تھے۔ ان کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں آن صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ملتا ہے۔ حضرت ختیجہ نے نفیسہ کی وساطت سے آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ آپ نے اس درخواست کی خبر اپنے چچاؤں کو دی، انہوں نے قبول کیا۔ تاریخ معین پر ابو طالب اور امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر رؤسائے خاندان حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر گئے اور ان کے چچا عمرو بن اسد نے اور بقول بعض ان کے بھائی عمرو بن خالد نے ان کا نکاح کر دیا۔ شادی کے بعد ان کی عمر 40 سال کی تھی۔ ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھایا اور 500 درہم مہر مقرر کیا۔ یہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی تھی۔ حضرت ختیجہ کے انتقال کے بعد آن صلی اللہ علیہ وسلم نے چند شادیاں اور کی۔ تمام ازواج مطہرات کا مہر 500 درہم ہی مقرر ہوا۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد حضرت ختیجہ ہی کے بطن سے ہوئی، صرف ایک صاحبزادے جن کا نام ابراہیم تھا حضرت ماریہ قبطیہ کے وطن سے سن 8 ہجری میں پیدا ہوئے اور سن 10 ہجری میں انتقال فرمایا۔ تعمیر کعبہ۔ جب نبی کریم کی عمر مبارک 35 سال کی ہوئی تو قریش نے کعبے کو ازسر نو بنایا۔ اس عمارت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کندھے پر پتھر لاد کر لا رہے تھے۔ جب دیواریں اونچی ہو گئی تو مقام پر کھڑے ہو کر کام کرتے رہے۔ جب حجر اسود کی جگہ تک پہنچ گئے تو آپ نے حضرت اسماعیل سے فرمایا کہ ایک پتھر لاؤ، میں اسے یہاں نصب کر دوں تاکہ لوگ طواف یہاں سے شروع کیا کریں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر کی تلاش میں گئے تو حضرت جبرائیل حجر اسود لے کر حاضر ہوئے۔ اس بنا پر دروازہ سطح زمین کے برابر تھا، مگر چوکھٹ بازو نہ تھے، نہ کواڑ تھا، نہ چھت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد عمالقہ اور جرم اور قصی نے اپنے اپنے وقت میں اس عمارت کی تجدید کی۔ کیونکہ عمارت نشیب میں واقع تھی، پانی حرم میں آ جاتا تھا۔ اس پانی کی روک تھام کے لیے بالائی حصے پر بند بھی بنوا دیا گیا تھا، مگر وہ ٹوٹ جاتا تھا۔ اس دفعہ ایسے زور کی روح آئی کہ کعبہ کی دیواریں پھٹ گئیں۔ اس لیے قریش نے پرانی عمارت کو ڈھا کر نئے سرے سے مضبوط عمارت بنانے کا ارادہ کیا۔ دیواروں کے لیے قریش کے ہر قبیلے نے الگ الگ پتھر ڈھونڈنے شروع کیے۔ مرد 2-2
مل کر دور سے پتھروں کو کندھے پر اٹھا کر لاتے تھے۔ چنانچہ اس کام میں حضرت اپنے چچا عباس کے ساتھ شریک تھے اور کوہ صفا کے متصل اجیاز سے پتھر لا رہے تھے۔ جب سامان عمارت جمع ہو گیا تو ابو وہب بن عمرو بن عائس مخزومی کے مشورے سے قبائل قریش نے تعمیر کے لیے بیت اللہ کی چاروں طرف آپس میں تقسیم کر لی۔ ابو وہب حضرت کے والد ماجد عبداللہ کا ماموں تھا۔ اسی نے قریش سے کہا تھا کہ کعبے کی تعمیر میں حسب حلال کی کمائی کے سوا اور مال نہ صرف کیا جائے۔ جب عمارت حجر اسود کے مقام تک پہنچ گئی تو قبائل میں سخت جھگڑا پیدا ہوا۔ ہر ایک قبیلہ چاہتا تھا کہ ہم ہی حجر اسود کو اٹھا کر نصب کریں۔ اس کشمکش میں 4 دن گزر گئے اور تلواروں تک نوبت پہنچ گئی۔ بنو عبدالدار اور بنو عدی بن کعب نے تو اس پر جان دینے کی قسم کھائی اور حسب دستور اس حلف کی تاکید کے لیے ایک پیالے میں خون بھر کے اپنی انگلیاں اس میں ڈبو کر چاٹ لی۔ 5ویں دن سب مسجد حرام میں جمع ہوئے۔ ابو امیہ بن مغیرہ مخزومی نے، جو حضرت ام المؤمنین ام سلمہ کا والد اور قریش میں سب سے معمر تھا، یہ رائے دی کہ کل صبح جو شخص اس مسجد کے باب بنی شیبہ سے حرم میں داخل ہو وہ سالس قرار دیا جائے۔ سب نے اس رائے سے اتفاق کیا۔ دوسرے روز سب سے پہلے داخل ہونے والے ہمارے آقا نامدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ دیکھتے ہی سب پکار اٹھے، یہ امین ہے، ہم ان پر راضی ہیں۔ جب انہوں نے آپ سے یہ معاملہ ذکر کیا تو آپ نے ایک چادر بچھا کر اس پہ حجر اسود کو رکھا، پھر فرمایا کہ ہر طرف والا ایک ایک سردار انتخاب کر لے اور وہ چاروں سردار چادر کے چاروں کونے تھام لے اور اوپر کو اٹھائیں۔ اس طرح جب وہ چادر مقام نصب کے برابر پہنچ گئی تو نبی کریم نے حجر اسود کو اپنی مبارک ہاتھ سے اٹھا کر دیوار میں نصب فرمایا اور وہ سب خوش ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تھی تو اس وقت جو حالات تھے وہاں کے، دنیا کے اور عرب کے، اس کے بارے میں نے آپ کو تھوڑا سا بتا دیا تھا، تو ہم اس حالت کو چھوڑ کے ہم آگے چلتے ہیں۔ تو ابتدائے وحی، جب آپ کی عمر مبارک 40 سال کی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو منصب نبوت سے سرفراز فرمایا۔ وحی کی ابتدا روئے صادقہ سے ہوئی۔ جو کچھ آپ رات کو خواب میں دیکھتے وہی ظہور میں آتا۔ 6 ماہ اسی حالت میں گزر گئے۔ ایک روز آپ حسب معمول غار حرا میں مراقب تھے کہ فرشتہ جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے۔ اس نے آپ سے کہا پڑھو۔ آپ نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں۔ آپ کا بیان ہے کہ اس پر فرشتے نے مجھے پکڑ کر بھینچا، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا کہ اقرا۔ میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں۔ اس پر فرشتے نے مجھے دوبارہ بھینچا، پھر مجھے چھوڑ دیا اور تیسری مرتبہ بھی یہی کہا، پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا آدمی کو لہو کی پھٹکی سے، پڑھ اور تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے علم سکھایا قلم سے، سکھایا آدمی کو جو کچھ نہ جانتا تھا۔ آپ گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سارا قصہ بیان کیا۔ وہ آپ کو اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی جو عیسائی اور توریت اور انجیل کا ماہر تھا۔ اس نے ماجرا سن کر کہا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا۔ اس کے بعد کچھ مدت تک وہی بند رہی تاکہ آپ کا شوق اور انتظار زیادہ ہو جائے۔ پھر یہ آیتیں نازل ہوئی، اے لحاف میں لپٹے اٹھ کھڑا ہو، بس ڈر سنا اور اپنے رب کی بڑائی کر اور اپنے کپڑے پاک رکھ اور پلیدی کو چھوڑ دے۔ اب آپ پر دعوت علی اللہ فرض ہو چکی تھی مگر اعلان دعوت کا حکم نہ آیا تھا، اس لیے آپ نے پہلے خفیہ طور سے ان لوگوں کو دعوت اسلام دی جن پر آپ کو اعتماد تھا اور جو آپ کے حالات سے بخوبی واقف تھے۔ اس دعوت پر کئی مرد و زن ایمان لائے۔ چنانچہ مردوں میں سب سے پہلے جو آپ پر ایمان لائے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ لڑکوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آزاد کیے ہوئے غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور غلاموں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان لاتے ہی دعوت اسلام شروع کر دی۔ عشرہ مبشرہ میں سے 5 یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہی کی ترغیب سے مشرف با اسلام ہوئے۔ ان کے بعد حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین والد عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خباب بن الرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد بن سعید بن الاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صہیب رومی وغیرہ سابقین اولین کے زمرے میں شامل ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ اور عورتوں میں حضرت فاطمہ بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمشیرہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عاصمہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عاصمہ بن سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمیمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عاصمہ بن امیس خزیمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ بن المجلل قرشیہ عمریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فقیہ بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رملہ بن ابی عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امینہ بن خلف فضائیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقیات علی الاسلام میں سے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ لیکن یہ سب کچھ جو ہوا پوشیدہ طور پر ہوا۔ نماز بھی شام مکہ میں چھپ کر پڑھا کرتے تھے۔ ایک روز حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ اصحاب مکہ کے کسی شعب میں نماز پڑھ رہے تھے کہ مشرکین نے دیکھ کر اس فعل کو برا کہا، بس باہم لڑائی ہو گئی۔ حضرت سعد نے اونٹ کے تالو کی ہڈی ان نامکاروں میں سے ایک پر ماری اور سر توڑ ڈالا۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب دار ارقم میں جو کوہ صفا کے نشیب میں تھا رہتے اور وہیں نماز پڑھتے۔ تو یہ آج کی ویڈیو تھی ہمارے پارٹ 5۔ انشاءاللہ اب نئی ویڈیو میں اس سے آگے آپ کو بتائیں گے، تو دیکھتے رہیے ہماری ویڈیوز۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔